بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحوالہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب۔ جب دعا میں آنسو نکل آئیں، ارشاد فرمایا کہ حضرت پھول پوری درس بخاری کے لیے اپنے مدرسہ بیت العلوم پھول پور سے سرائے میر ہر روز اپنے ذاتی یکا پر رہ کر ساتھ تھا۔ 5 میل کا راستہ تھا۔ ہر روز باوضو تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتے۔ ایک دن اثناء سفر میں یہ کہہ سے فرمایا کہ حکیم اختر، جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ ایک بار حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر بیستے ہوئے آنسو کو پہلے آنکھوں پر، پھر تمام چہرے پر اور پھر داڑھی پر مل لیا اور فرمایا کہ ہمارے پیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر احکر نے ایک حدیث کی روایت میں دیکھا کہ ایک اور صحابی محمد بن منگدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تھے تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی پر پھیلا لیا کرتے تھے اور فرماتے کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ جہنم کی آگ اس جگہ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا بھی آنسو مکھی کے سر کے برابر نکل کر چہرے پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا مشکل ہے جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت سے کچھ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔